اچھا میرے بھائی، سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو، تو اس کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں۔ کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا۔ بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے، میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں، کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی۔ تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں، حضرت نے چند نصیحتیں کی تھیں، وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں۔ حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا، ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے، وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو۔ مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ، 11-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا، اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی۔ 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی، کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے۔ اس بچے کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، خلافتوں کی عمر نہیں ہے۔ آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو، بھی بچے ہو، اب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے، آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے۔ تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفینس میں 27ویں رات کو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے، ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے، مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے۔ اچھا لوگ بڑی تعریف، لوگ مل رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا، ہم بھی چوڑے ہو کے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان۔ میں جب جامعۃ رشید پہنچا ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی ہے، جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم۔ نے فرمایا آپ نے کیا کیا جا کے، 27ویں رات ہے، لوگوں کے دل نرم ہے، کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں، کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے، یہ کوئی لطیفے سنانے کے؟ میرا اتنا سا منہ الحمدللہ، کتنا سا منہ ہو گیا، کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ۔ لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا از کالڈ شیخ، پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں، جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا، ان کی طبیعت کس کی طرف ہو، ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندہ۔ میری ہوئی نہیں پھر بھی، لیکن بہرحال صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے۔ میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ انہوں نے جا کے بالکل ہی، اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے، مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے، پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کہہ رہے ہیں حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ، حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے، یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے، تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں، حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں، تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے، اتنی مصیبت بن گئے، وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں ان میں، تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے، تھے بھی نوجوان۔ تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک، باقی واقعی بہت نیک ہیں، لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے، ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر ایک کو، بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا،
تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے بیعت کر کر کے ان کو بڑھا بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے. پہلے زمانے میں لوگ کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے ڈانٹ کھانے کے لیے, کہ ہمارے اندر جو خرابی نظر آئے ڈانٹیں ہمیں. اور آج کل جب پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اول تو پیر ہی 2 نمبر ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, اور بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خلافت ملے, ہم بھی یہ گدی چلائیں پھر آگے. وہ حب جا, حب مال, حب باہ کا علاج ہو, وہ سب گیا ایک طرف. پھر بیعت ہونے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, حضرت جی پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے کہا یہ پیر بہت اچھے ہیں. پیر صاحب اور چوڑے ہوتے ہیں. پیر کہتے ہیں یہ والا مرید مکھن لگانے کا کیا ہے ماسٹر, تھوڑا ادھر آ کے بیٹھا کر, تو بیان میں قریب آ کے بیٹھا کر. یہ اس لیے نہیں بیٹھتے, انہوں نے کوئی خواب واب نہیں سنایا. ہاں, تو پیر صاحب بھی چوڑے ہوتے 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 ایک دن بیچارہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اپنی تعریفیں سن سن کے تو آدمی اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس سے بڑی ڈپریشن. کیونکہ جب اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں آ جائے نا, پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرے ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر وہ پھر سمجھتے ہیں میری توہین ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے میری. اس لیے اور 2-3 شادیوں سے زیادہ بہترین علاج حب جاہ کا ہے ہی نہیں. نہیں آئی, بہت گہری بات کی ہے. کسی میں حب جاہ ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے. اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد دونوں مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد تینوں مل کے بے عزتی کریں گے. بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا. ادھر جائے گا, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, مسئلے مسئلے مسئلے. وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کیوں ہو گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں. ماشاء اللہ, جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو اس کو وہ گالیاں پڑیں گی. عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو, اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا. بڑے بھیا آئے ہوئے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا, بڑے بھیا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کافی کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں, اس گھر میں میری عزت. اس طرح کے لوگ وہ ایک نہیں رکھ سکتے. بھائی بیوی رکھنے کے لیے آدمی کو بہت حوصلہ چاہیے. گرل فرینڈ تو وہ ہے بھنگن چمارن ہوتی ہے, استعمال کیا چھوڑ دیا. بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے, اس کو رکھنا آسان کام تھوڑی ہے. آپ احسانات کرتے رہو گے, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑے گی 2 منٹ میں آپ کو. ایسا آدمی لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا. مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا, ابھی وہ یہاں موجود ہے آدمی, لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لوگ سمجھ نہ جائیں. وہ بندہ یہاں موجود ہے بیان میں. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, سارے احسانات کرتا ہوں, اس کے بچوں کی کیئر, وہ بچے اس کے بھی ہیں, صرف میرے ہی تھوڑی ہیں. اتنا میں اس کے لیے کر رہا ہوں, 2 ٹکے کا نہیں مجھے چھوڑتی گھر میں. اور کہتی ہے تم سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے, ناشکری کرتی ہے. کہہ رہا ہے اس سے میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یعنی بیوی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا, لیکن ایک سبق ملا اس کو. یعنی وہ بیوی کی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں میری عزت نہیں ہے, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار اللہ کے احسانات تو ہم پر اور بھی زیادہ ہیں. جتنے ہم بیوی پہ احسان کرتے ہیں اس سے زیادہ احسانات اللہ کے ہم پر ہیں, بلکہ بیوی پہ احسان کے قابل بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ رہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کی ناشکری, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. کہہ رہے ہمیں جب اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا چلو شادی کا تو بھائی یہ فائدہ تو ہو گیا نا, لیکن پھر بھی آپ یہ بات گھر میں تقریر بھی کرو, فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے نکاح کرنا, بیوی کو سنبھالنا,
یہ حوصلے والے مردوں کا کام ہے, یہ ہیجڑوں اور مخنثوں کا کام نہیں, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. دیکھو ہمارے پیغمبر سے زیادہ عزت دنیا میں کس کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ کس کو فالو کیا گیا ہے؟ صحابہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے, لیکن گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ شوہر کی طرح رہتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ حاکم بن کے گھر میں رہے ہوں, گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور سیدہ عائشہ ناراض بھی ہو رہی ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی ازواج نے بعض چیزوں کا آپ سے اتنا زیادہ مطالبہ کیا, آپ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جا کے یہ کہا ہو کہ یہ کیا ہے, میں سید الانبیاء اور میری زوجہ نے مجھ سے اختلاف کیسے کر لیا اس بات پہ. اور آپ کو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ کی باری میں, تو حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر زمین پہ مار کے توڑ دی, غضبناک ہو کر کہ میری باری میں انہوں نے مداخلت کیوں کی ہے. اب میں بتاؤں, اگر ہمارے ساتھ یہ ہو, آپ میں سے کسی کی زوجہ دوستوں کے سامنے برتن لے کے توڑ دے, آپ کیا بولو گے؟ میں نے رکھ کے چھماٹ لگایا, ابھی تیرے بھائی کو غصہ ہے, میں نے کہا اب برداشت. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے دوستوں کو واقعہ سنا رہے ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی نے حلوہ بنا کے بھیجا دوسرے کی باری میں, اور تیری بھابھی نے باہر آ کے دوستوں کے سامنے, اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, دوستوں کے سامنے وہ پلیٹ زمین پہ مار کے توڑ کے جو ہے نا برتن توڑ دیا غصے بے. تو دوست بولیں گے تو نے کیا کیا؟ تجھے پتا ہے میری جو کھوپڑی گھومتی ہے تو تیرے کو پتا ہے, رکھ کے چماٹ دیا تیری باپ. ڈرتا ورتا نہیں ہوں, بعد میں یہ نہیں کہ پھر سالوں نے کتنے چماٹ مارے تجھے, وہ اسکپ کر جائے گا. وہ کیا کر جائے گا؟ اسکپ. رکھ کے چماٹ مارا, کیا ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. ابے بھی عورت ہے, عورت بن. یہ ہوتا نا اسٹائل. میں نہیں کہہ رہا خواتین ایسا کریں اپنے میاں کے ساتھ, دوستوں کے سامنے ان کی بے عزتی کریں, بہت بری بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ کا تو معاملہ غیرت کا تھا نا, شوہر سے محبت کی وجہ سے ہوا. تو ہمارے نبی کا کتنا کنٹرول تھا اپنے غصے پہ, کیسے اخلاق, کچھ بھی نہیں فرمایا, بلکہ نیچے جھکے برتن اٹھانے لگے اور صحابہ کو اپنی زوجہ کے عمل کی توجیح کی. بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا انسان دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے, یار دیکھ لیا نا آج تو نے, دیکھ لیا. بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ دیکھ لیا تیری بھابھی کیا کر رہی ہے, جگر ہے یا نہیں ہے, پھر بھی رکھا ہوا ہے, صرف مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے رکھا ہوا ہے, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چھوڑ, ٹائم نہیں لگتا میرے کو, ڈرتا ورتا نہیں ہوں. دیکھ لیا آج یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ گھر میں. نہ نہ نہ, ہمارے نبی فیور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میری باری ہے تو سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے, تو غیرت میں ہوا ہے, محبت میں ہوا ہے. تو یہ جگر جب تک نہیں ہو نا, صحیح ہے نا, ظرف نہ ہو. لیڈر کے لیے بھی یہ ظرف ہونا, یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے باس ہیں نا, یہ کمبخت نہ کوئی کمپنی چلا سکتے ہیں, نہ یہ کمبخت گھر چلا سکتے ہیں, نہ فوج میں ایسا آفیسر اپنے ماتحتوں کو چلا سکتا ہے. مکھی بٹھانے والے نہیں ہوتے جو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایگریسو ہو جانا, نہ کاروبار کر سکتا ہی ہے. اب آپ کے دکان پہ کسٹمر آیا, یہ دے دو, یہ نہیں ہے, وہ ابے جا یہاں سے, دماغ خراب, چلے یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دکان گئی, تیل لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ تکبر اور ناک پہ مکھی وکھی بٹھا کے ایک طرف رکھو. تبھی میں کہتا ہوں جانور پالو, اس سے تواضع آتی ہے. جب گائے لات مار کے اٹھا کے دور پھینکتی ہے نا, میں تو بکریاں پالی ہیں بچپن سے. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا دودھ والی بکری, میں لے کر آیا, تھن بھرے ہوئے اس کے, دودھ والی بکری. بھائی میں نے کہا فریش ملک پیوں گا, مجھے دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. اتنی مصیبت سے میں نے انگڑیاں دے دے کے نا اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائی ہیں, اور جب میں نے دودھ نکال کے بالٹی بھری ہے, وہ کمبخت نے 3 دن کا دودھ روکا ہوا تھا, وہ لوگ روکتے ہیں, ایسے بالٹی لبالب بھری ہے, اور جیسے ہی میں نے انگڑیاں ہٹائی ہیں اپنی, بکری نے لات ماری, پورا دودھ نیچے. میں نے کہا لے بھیا, پہلا تجربہ ہی ہمارا کیا ہو گیا. تو جانور پالنے سے بھی انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا کون مفتی صاحب ہے, کون بریگیڈیئر ہے, کون کرنل ہے, صحیح ہے نا. مرغے کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ مرغی کو پتا ہوتا ہے. تو اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. شادیوں سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. 2 ٹکے کی عزت
گھر میں نہیں رہتی. اور مشہور لوگوں کے تو شادی ناکام ہو جائے, میڈیا پہ عزت گئی ان کی, بیوی آ کے بیان دے دے گی وہ گئے کام سے, وہ ساری زندگی وضاحت ہی دیتے رہیں گے, نہیں میری غلطی نہیں اس کی غلطی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے تمام چیزیں بے عزتی کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں ہیں, تو یہ کریں آپ, اس سے آپ میں حب جاہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے, خوش زندگی اسی کو ملتی ہے جو تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر, ڈپریشن نہیں رہتی اس میں. بار بار بےزتی ہو نا, بےزتی پروف ہو جاتا ہے انسان سے. اللہ ایسے کام نہ کیا کریں جس سے عزت جائے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حب جاہ سے بچنے کی, لیکن جان کر ایسے کام کرنا, برائیاں کرنا, یہ بری چیز ہے. سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کا حکم ہے اپنی